حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو بولا کہ قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو قلندر کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا، واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، یہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرما نہ ٹھنڈا۔ اب اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ اب تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا تو سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارات دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا۔ خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اب سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے شہزادیاں بڑے ہو گئے، جسم سے جان منہ سے ذائقہ نکل گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا، تو دیکھا وہ درخت ابھی بھی موجود ہیں۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول پھر بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، اس کے سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تماشا تھا جو ہم نے تم کو دکھایا ہے۔